السلام علیکم تھرڈ ایئر. ہم نے جو ہے وہ لرننگ کی کچھ تھیوریز دیکھی. نیکسٹ آپ تعلم کا مفہوم اور اس کی جو ہے وہ خصوصیات پڑھ چکے ہیں. اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے دوبارہ سے اس کو دیکھنے میں. اب نئی ہم تھیوری پڑھتے ہیں تعلم کا کرداری نظریہ. اس میں جو ہم پڑھیں گے پاولوف کا جو ہے وہ کلاسیکی تشرید کا نظریہ. اچھا، اب آپ کی اس بک میں جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے تو کافی ذرا جو ہے وہ زیادہ مشکل انداز میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے. تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ آسان طریقے سے آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں. آپ نے اس چیزوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اور پھر اسی طرح آسان انداز میں جو ہے وہ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. رشین جو ہے وہ سائیکالوجسٹ تھا پاولوف. اس نے ایک جو ہے وہ ایک چیز یاد رکھیں کہ مین چیز جو ہے وہ بیہیویئرزم کی یہ لرننگ تھیوری ہیں. یہ کس چیز پہ یہ ماہرین بلیو رکھتے ہیں کہ لرننگ جو ہے اس میں رسپانس اور سٹیمولس یعنی مہیج اور جوابی عمل. سٹیمولس اور رسپانس. سٹیمولس ہوتا ہے کوئی بھی وہ چیز جس کو دیکھ کے آپ عمل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے جو ہے وہ گول گپے لیں تو لڑکیوں کے منہ میں فطری طور پر جو ہے وہ پانی کا آ جانا، یعنی وہ چیز کیا ہے کہ آپ میں وہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہ چیز کھانے کے حوالے سے. میری ایک نیچرل رد عمل ہے. تو یہ سٹیمولس اور رسپانس کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کے جواب میں انسان جو ہے وہ متعلقہ رد عمل دیتا ہے. اس ایگزامپل سے جو ہے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا یہ کلاسیکی تشریح کا نظریہ. اس تجربے میں پاولوف نے ایک کتے کو باندھا. اس کے سامنے گوشت لایا گیا. گوشت کو دیکھ کر قدرتی عمل کیا تھا کہ اس کے منہ سے جو ہے وہ لعاب یعنی تھوک جو ہے وہ بہنے لگا. اس کے بعد اب وہ کیا چاہتا تھا، وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تشرید کا عمل کرے کہ مین چیز کیا ہے. گوشت یعنی خوراک دیکھ کر وہ مہیج ہے اس کے لیے قدرتی، یعنی ایک نیچرل چیز ہے کہ جب بھی وہ گوشت کسی جانور کے سامنے لایا جائے گا اس کے منہ سے لعاب بہنا شروع ہو جائے گا. وہ اس کو دیکھ کر جوابی رد عمل کا اظہار ہے. اب بیسکلی وہ پاولوف تجربہ کس چیز پہ کر رہا تھا کہ جو ہے یہ جو مشروط مہیج ہے اس کے ساتھ ہم کسی اور مہیج کو بدل دیں، یعنی چیز جو ہے وہ اس کو بدل دیں اور جوابی عمل وہی رہے یعنی لعاب بہانے. اب اس نے کیا کیا کہ کتے کے سامنے گوشت لانے سے پہلے گھنٹی بجائی گئی اور یہ عمل کئی دفعہ دہرایا گیا. اب پہلے گھنٹی بجائی گئی، اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ گوشت دیا جاتا رہا. کچھ عرصے کی یہ روز کی پریکٹس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ کتے نے اب صرف گھنٹی کے بجنے پہ اس کا لعاب بہنے لگا. کیوں؟ کیونکہ اب اسے پتہ تھا کہ گھنٹی بجنے اور گوشت آنے میں مخصوص فرق ہے، اور جیسے ہی گھنٹی کی آواز بجے گی اس کے کچھ دیر بعد اسے جو ہے وہ گوشت مل جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو ہے وہ پانی بہنے لگ گیا. اب کتے کے لیے گھنٹی کی آواز وہی کام کرے گی جو پہلے گوشت کرتا تھا. یعنی اس نے اس میں کیا ثابت کیا کہ تشرید کے عمل سے پہلے ایک جو ہے وہ لعاب کا بہنا جو ہے وہ غیر فطری جوابی عمل ہے، اور گھنٹی کا بجنا کیا تھا، ایک تعدیلی مہیج. اور تشرید جب ہو گئی، یعنی اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، تو اس پورے تجربے کے بعد تعدیلی مشروط جو تھا یعنی گھنٹی کی آواز اب مشروط مہیج بن گیا اور لعاب کا بہنا جو ہے وہ مشروط جوابی عمل بن گیا. اس کو آپ ذرا جو ہے وہ قریب کر کے دیکھیں تو آپ اس میں واضح دیکھ سکتے ہیں کہ تشرید سے پہلے ہے کہ غیر مشروط مہیج ہے گوشت، یعنی یہ سٹیمولس ہے، اور رسپانس کیا ہے اس کا کہ لعاب دہن بہنا. اب تشرید کے دوران کیا کیا گیا، کنڈیشننگ کے دوران یعنی سکھانے کے دوران تعدیلی مہیج گھنٹی کا بجنا تھا، پھر وہ غیر مشروط مہیج وہی گوشت تھا، اور غیر مشروط جو جوابی عمل یعنی اس کا رسپانس ہوتا تھا وہ کیا، لعاب دہن تھا. اب اس کنڈیشننگ کے عمل کے بعد چیزوں کو لازم و ملزوم کرنے کے بعد تشرید کے بعد ہوا کیا اصل میں کہ مشروط مہیج کیا ہو گیا، گھنٹی کا بجنا، اور جوابی عمل جو ہے وہ لعاب دہن کا بہنا ہو گیا. یعنی بنیادی طور پر جو تعدیلی مہیج تھا، یعنی جو ایک نئی چیز ہم لانا چاہتے تھے، وہ جوابی عمل کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہو گئی. ڈیفینیشن کیا اس کی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. اسی کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی قدرتی مہیج کو ایک تعدیلی مہیج سے بدل دینا جبکہ جوابی عمل وہی رہے. قدرتی مہیج کیا تھا، کھانا. تعدیلی مہیج کیا بدلا گیا، گھنٹی بجنا. جوابی عمل کیا تھا، پہلے لعاب بہنا. لعاب پہلے بہتا تھا گوشت دیکھ کے، اب لعاب کس کو دیکھ کر بہتا ہے، گھنٹی کی آواز سنتے ہی بہہ جاتا ہے. یہ ہے کنڈیشننگ.
یعنی کلاسیکی تشرید کے نظریے کے تحت تعلم کیا ہے؟ تشریطی عمل ہے، کہ لرننگ کیا ہے؟ کنڈیشنڈ ہے، کہ جب جو ہے وہ کسی چیز کا تعلق قائم کیا جائے گا تو بچہ جو ہے وہ سیکھنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اب تجربہ یہی ختم نہیں ہو گیا، اس میں کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ اس نے شامل کی ہیں، کہ اب یہ تو ایک جنرلائزیشن ہے کہ ہم چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو جوابی عمل پیدا ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تجربے کی وضاحت کے لیے اس نے مزید بھی کچھ جو ہے وہ تجربے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور سٹیپس بھی کیے۔ اس میں کیا کیا ہے کہ تجربے میں گھنٹی بجنے اور لاب دہن کے درمیان اب تعلق پیدا ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ کہ گھنٹی بجنے کے بعد گوشت نہ پیش کیا جائے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھنٹی کی آواز کے بعد جب کافی دیر تک گوشت نہیں ملے گا، اور کافی دنوں کی پریکٹس کے بعد اسے جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اب گھنٹی نہیں بجتی ہے تب بھی گوشت نہیں ملتا، تو لا بہنے کا عمل ختم کر دے گا۔ اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹنکشن، کہ کوئی چیز سکھانے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ بچہ وہ کام نہ کرے تو اس سے اس کو منع کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم اس تعلق کو، سیکھی ہوئی چیز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی گھنٹی کی بجنے کے بعد گوشت دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جنرلائزیشن آگے اس نے سکھایا ہے، تعمیم کرنا اس کو کہتے ہیں۔ جنرلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ جنرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے ملتی جلتی چیز کیسے سکھانی ہے۔ جیسے پہلے صرف مخصوص ایک گھنٹی کی آواز سے لاب بہتا تھا، اب آپ گھنٹی کی آواز کسی بھی چیز سے پیدا کر دیں، جیسے آپ گلاس پر جو ہے وہ چمچ لگا کے بھی گھنٹی کی آواز بجا سکتے ہیں، کوئی بیل بھی رکھ سکتے ہیں، کسی چیز لوہے کی کوئی چیئر پڑی ہے اس پہ کوئی چیز بجا کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو وہ ملتی جلتی چیز کیا ہوگی؟ جنرلائزیشن، تعمیم۔ جیسے فرد، آپ بچے کو ایک لفظ سکھا دیتے ہیں راؤنڈ، ROUND، راؤنڈ۔ اب تعمیم کیا ہے اس کے تحت؟ کہ اس کے ملتے جلتے الفاظ اسپیلنگ یاد کرنا اس کو آسان ہو جائے گا، جیسے اراؤنڈ ہے، فاؤنڈ ہے، ساؤنڈ ہے، گراؤنڈ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تعمیم، کہ بچہ اس کے بولنے سے جو ہے وہ ان میں تعمیم جنرلائز کر لے گا اسی ساؤنڈ کے ساتھ، کہ ایک آدھ لفظ بولنے سے باقی ساری کی ساری اسپیلنگ جو ہے وہ وہی ہوں گے۔ اب یہ کہ تعمیم کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اب اس میں اس کو ڈسکریمنیشن بھی آنی چاہیے، یعنی تفریق کا عمل بھی آنا چاہیے۔ جنرلائزیشن بھی اب اگر زیادہ ہو جائے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اسپیلنگ جو ہے وہ ڈفرنٹ بھی ہیں، کہ آواز وہی آئے لیکن تھوڑے سے اسپیلنگ مختلف ہے، تو یہ سیکھنا جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہے۔ جیسے اس کے سامنے جو ہے وہ اگر ہم نے یہ سکھانا ہے کہ ایک مخصوص ساؤنڈ پہ ہی وہ جو ہے وہ آواز دے گا، تو ایک دفعہ گلاس پہ چمچ بجائی، لوہے پہ بجائی، لیکن ہم گوشت کو مخصوص کر دیں ایک بیل کے ساتھ، کہ اس بیل کے بعد بجے گا گوشت آئے گا، لیکن باقی جو بھی بیلز بجیں گی اس پہ گوشت نہیں آئے گا، کوئی بھی آواز بجے گی۔ تو آہستہ آہستہ پہلے شروع میں کتے کا ہر گھنٹی کی آواز کے بعد لاب بہے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ چیز سیکھ لے گا کہ کس مخصوص آواز میں جو ہے وہ اس کے بعد گوشت مہیا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ 4 آوازوں میں سے بھی وہ ایک آواز پہچان لے گا، اس کو کہتے ہیں تفریق۔ کہ اسی طرح بچے بھی جو ہے وہ مختلف ملتے جلتے اسپیلنگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں تفریق کرنا بھی انہیں آ جاتی ہے کہ بولنے میں کیا چیزیں، کون سے اسپیلنگ یوز ہوں گے۔ تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ ڈسکریمنیشن۔ یعنی ایک تو اس نے جوابی قدرتی مہیج کو تعدیلی مہیج سے بدل دیا، جبکہ جوابی عمل وہی رہا۔ پھر اس میں مزید اس نے کیا کیا کہ ہم اس میں ایکسٹنکشن بھی کر سکتے ہیں، اعدام، یعنی اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری اس نے کیا اس میں دی کہ جنرلائزیشن کر سکتے ہیں، کہ ملتی جلتی چیزیں بچے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگلی چیز کیا ہے کہ ڈسکریمنیشن، کہ ڈسکریمنیشن تفریق کیسے کر سکتے ہیں، کہ ملتی جلتی چیزوں میں بھی فرق کیسے کرنا ہے، یہ بھی بچوں کو جو ہے وہ آ جائے۔ تو کلاسیکی تشرید کا نظریہ جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تعلم کس طرح جو ہے وہ مشروط ہے، کنڈیشنڈ ہے کچھ چیزوں کے ساتھ، لیکن یہ بھی کوئی مکمل جو ہے وہ لرننگ تھیوری نہیں ہے۔ آسان سی چیزوں کے لیے تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں، جیسے کھیل ہے اور نیچرل چیز بچوں کے لیے پسندیدگی ہے، کہ بچہ شوق سے اس کی طرف جو ہے وہ لپکے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا جو پڑھنے کا کام ہے وہ اور کھیل کو جو ہے وہ جوڑ دیا جائے، جبکہ پسندیدگی اس کی ویسی ہی رہے۔ یعنی کھیل کھیل میں اس کو سکھانا بھی ہو سکتا ہے، یا ہوم ورک کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ وہ جو ہے وہ کھیل سکے گا اپنا فیوریٹ گیم، تو بھی اس کی پسندیدگی جو ہے وہ کام میں بھی برقرار ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزوں کو ہم جو ہے وہ مشروط کر کے انہیں بچوں کو لرننگ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ لرننگ تھیوری ہے، سیکھنے کا، تعلم کا یہ ایک نظریہ ہے پاولاف کا۔ اب اس میں سے کوئی بھی اگر آپ کو 3rd ایئر بات سمجھ میں نہیں آئی
تو آپ اس میں سے کوئی کوسچن کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. اور کل میں نے آپ سے جو ہے وہ اس کی ریٹن چیزیں کچھ پوچھنی ہیں، اس کی ڈیفینیشن، اس کی اعدام کیا ہوتا ہے، تفریق کیا ہے، تعمیم کیا ہے. تو یہ آپ کو اچھے سے آنا چاہیے. میں کوئی بھی چیز آپ سے اسی لیکچر کے دوران جو ہے وہ لکھنے کو کہوں گی، جو آپ نے زبانی لکھ کے مجھے چیک کروانی ہوگی. اوکے، اسے اچھے سے پڑھیں، سمجھیں. یہ جو آپ کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے سمجھیں. آپ کی اس بک کی نسبت اس میں جو ہے وہ زیادہ وضاحت سے یہ تھیوری لکھی گئی ہے. آپ کو اسی طرح جو ہے وہ یاد کریں. کوئی کوسچن ہو تو آپ میرے سے کر سکتے ہیں.